اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی آہستہ گفتگو کرو تو اس سے پہلے صدقہ ادا کر دیا کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان آیا کرتے اور اپنے پرسنل مسائل حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے۔ جو مسائل عام ہوتے تو وہ تو عام لوگوں میں ہی پوچھ لیا جاتا اور بیان کر دیا جاتا، لیکن کچھ پرسنل مسائل ہوتے جو ہر صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر اس میں جو مالدار لوگ تھے وہ جلدی آ جاتے، اور یوں دوسرے لوگوں کو وقت نہیں مل پاتا کہ وہ حضور سے اپنے پرسنل مسائل پوچھیں اور کوئی حضور سے مشورہ لے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون حضور سے سوال کرنے والوں کے لیے نافذ فرمایا، اور یہ حکم جاری کیا کہ اب جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے گا، اپنا پرسنل مسئلہ، تو وہ مسئلہ پوچھنے سے پہلے صدقہ کرے گا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے گا، اور اس کے بعد وہ حضور سے کوئی بات پوچھے گا۔ بغیر صدقہ دیے حضور کی بارگاہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ حکم نافذ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کو ضرورت نہیں تھی، ہر ایک یہ چاہتا کہ ہم حضور سے اپنے مسائل حل کروائیں، اپنی پرابلم حل کروائیں، اور پھر یہ تھا کہ ہر ایک صدقہ کر بھی نہیں سکتا تھا، ہر ایک صدقہ دے بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہر ایک کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی جو صدقہ کر سکے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو اسے بجا لانا بھی ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور پھر اجازت دے دی کہ بغیر صدقہ کیے بھی تم اپنے مسائل حضور کی بارگاہ سے پوچھ سکتے ہو۔ لیکن قرآن کا یہ ایک حکم تھا جس پر صرف ایک ہی صحابی کو عمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ قرآن میں بہت سے احکام ہیں جن پر آج تک ہم عمل کر رہے ہیں، اور آج تک ہم سے ان پر عمل کرنے کا مطالبہ ہے۔ اگر ہم ان پر عمل نہ کریں تو گناہگار ہوں۔ جیسے نماز کا ایک حکم ہمیں دیا گیا صحابہ اکرام کے توسط سے، آج تک وہ ہم پر باقی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہم پر باقی ہے۔ غرض کی جتنے بھی احکام اسلام ہیں، قوانین اسلام ہیں، وہ سب پر نافذ ہیں، اور جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک ان سارے مسائل پر سب عمل کرتے ہیں، اور سب کو عمل کرنے کی، سب سے عمل کرنے کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہ جو ایک حکم تھا کہ حضور سے بات چیت کرنے سے پہلے صدقہ کرو، اس حکم پر عمل کرنے کی سعادت صرف ایک ہی ذات بابرکات کو حاصل ہوئی، اور وہ ذات جن کا نام نامی اسم گرامی مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ قرآن کے اس حکم پر صرف انہی نے عمل کیا، اور پھر اس کے بعد اس آیت کا حکم ختم کر دیا گیا۔ آیت ہے، تلاوت کی جاتی ہے، لیکن حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں چند سوالات لے کر آئے، اور حضور سے انہیں اپنی کچھ پرسنل بات کرنی تھی، چند سوالات کرنے تھے۔ اس لیے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ پر عمل کرنے کی بنا پر 1 دینار صدقہ کیا، یعنی 1 سونے کا سکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے۔ اور وہ سوالات کیا تھے، مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وفا کیا ہے؟ یعنی ہم یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ وفا کی، اس نے اس کے ساتھ وفا نہ کی۔ عموماً وفا کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جب کہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے تو کہتے ہیں اس نے اپنا وعدہ وفا کیا، لیکن حقیقت میں ایک مومن کے لیے وفا کا معنی کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ سے دریافت کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفا توحید اور توحید کی شہادت دینا ہے۔ اصل وفا یہ ہے
ایک بندے کے لیے اصل وفا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک مانے اور اس کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ بندہ دنیا میں رب کا رزق کھاتا ہے، رب کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس کو ایک نہیں مانتا، جبکہ پیدا بھی اسی ایک نے کیا، رزق بھی وہی ایک دیتا ہے، نعمتیں بھی وہی ایک نازل کرتا ہے، لیکن جب عبادت کی باری آئے تو بندہ اس کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرے، تو یہ وفا نہیں ہے۔ وفا یہ ہے کہ جس نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے اسی کی عبادت کی جائے۔ تو حضور نے اس بات کو فرمایا کہ وفا یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور ایک ماننے کی گواہی دینا۔ اور یقیناً سارے مسلمان اس وفا کے پابند ہیں کہ وہ رب کو ایک مانتے ہیں اور اس کے ایک ہونے کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ دوسرا سوال حضرت مولا کائنات نے پوچھا، عرض کیا فساد کیا ہے؟ فساد کا معنی ہوتا ہے بگاڑ ہونا کسی چیز میں۔ تو عرض کیا کہ فساد کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فساد کفر و شرک ہے، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اگر دنیا کے اندر ظلم و زیادتی، فساد کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہی سامنے آئے گا کہ فساد ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے جو یا تو رب کو مانتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب انہوں نے کسی کو اپنے اوپر رب مانا ہی نہیں، کسی کا پاور اپنے اوپر مانا ہی نہیں، تو پھر وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اسی لیے ظالم مظلوم کو ستائے گا، طاقتور کمزور کو پریشان کرے گا، پیسے والا غریب کو پریشان کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر اس نے اپنے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف رکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے فساد۔ تو یا تو فساد اس کی طرف سے شروع ہوتا ہے جو خدا کا بالکل انکار ہی کرتا ہے، یا فساد اس کی طرف سے شروع ہوتا ہے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن شریک کے ساتھ مانتا ہے۔ تو جب وفا یہ توحید ہے تو اب اس کے خلاف اگر کوئی کرے گا، یعنی ایک رب کو نہ مانتے ہوئے کئی خداؤں کو مانے گا، تو فساد پیدا ہوگا، اور اسی وجہ سے فساد ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فساد یہ ہے کہ کفر و شرک کرنا۔ اور تیسرا سوال مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام اور قرآن یہ حق ہے۔ تمام مذہبوں میں مذہب اسلام حق ہے، اور تمام کتابوں میں اللہ کی آخری کتاب قرآن حق ہے۔ اور فرمایا کہ جب تجھے ولایت مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ حق مل گیا۔ چوتھا سوال حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں، مجھ پر اللہ کی طرف سے کیا لازم ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں اور ہمارے اوپر اپنے خالق و مالک کی کوئی نہ کوئی بات لازم ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر اپنے رب کی طرف سے کیا لازم ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرنا، یہ ہر بندے پر لازم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو چیز لازم ہوتی ہے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور نہ کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، قابل گرفت ہوتا ہے، قابل سزا ہوا کرتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یعنی فرما برداری کرنا۔ پانچویں بات حضرت مولا کائنات نے دریافت کی اور پوچھا، یا رسول اللہ میں دعا مانگوں تو کیسے مانگوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ دعا مانگو، یعنی جب بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو تو تمہارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے
کہ میں اپنے رب سے عرض کر رہا ہوں اور یقیناً میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے اور یقیناً وہ اسے قبول فرمائے گا۔ تو یہ یقین اپنے رب کے ساتھ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دعا کی قبولیت مسلمان کی ضرور ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کا نتیجہ فوراً ظاہر نہیں ہوتا۔ کبھی دعا دنیا میں اس کے نتیجے کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، کبھی مرنے کے بعد اس کے نتیجے کو ظاہر کیا جائے گا، اور کبھی جنت کے اندر نتیجے کو ظاہر کیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے بندے کی حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے لیکن تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی لیکن تم اس کو پسند کرتے ہو۔ تو ہمارے مانگنے میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں ملے، لیکن رب کی مشیت میں، رب کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر اسے یہ چیز عطا کر دی گئی تو یہ چیز اس کو تباہ و برباد کر دے گی، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کوئی دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اس یقین کے ساتھ اور اس سچائی کے ساتھ دعا کرے کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور میں جو عرض کر رہا ہوں یقیناً اس کی بارگاہ میں سنی جا رہی ہے، اور اگر یہ بات میرے حق میں بہتر ہوگی تو وہ مجھے دنیا میں عطا کر دے گا، اور بہتر نہیں ہوگی تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ چھٹا سوال حضرت مولا کائنات نے عرض کیا، یہ تو تھا کہ دعا کیسے مانگوں، تو فرمایا صدق و یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ انہوں نے عرض کیا کہ کیا مانگوں، اپنے رب کی بارگاہ سے کیا مانگوں، تو ارشاد فرمایا عاقبت، یعنی اپنے رب کی بارگاہ سے آخرت کا سوال کرو، اس لیے کہ دنیا تو ایسی چیز ہے جو دینا ہی ہے، ہر انسان کو اس کی تقدیر کے مطابق دنیا ملے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جاتا ہے، یعنی پورے 4 مہینے جب اس بچے کو ماں کے پیٹ میں ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی پوری تقدیر کو جو لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے لکھ کر ایک تختے پر اس کے گلے میں لٹکا دیتا ہے، جس میں اس کے رزق کی مقدار بھی ہوتی ہے، اس کی زندگی اور موت کے ایام بھی ہوتے ہیں، اور وقت بھی ہوتے ہیں، کتنی سانسیں وہ لے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نیکوکار ہے یا بدبخت ہے۔ ساری باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے ہمارے لیے طے کر دیا ہے۔ تو اب اپنی دعا کو ان چیزوں کو مانگ کر اپنی دعا کو رائگاں کرنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم رب کی بارگاہ سے آخرت کا سوال کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگنا ہو تو آخرت کا سوال کرو، اس لیے کہ جو آخرت مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آخرت بھی عطا کرتا ہے اور دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من کانا یرید حرث الآخرتی من کانا یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن کانا یرید حرث الآخرتی نزد لہ فی حرثی، کہ جو دنیا کی چاہت کرتا ہے، جو دنیا کا مطالبہ کرتا ہے، ہم دنیا میں سے اسے تھوڑا سا دے دیتے ہیں۔ جو دنیا مانگتا ہے تو ہم اسے دنیا میں سے تھوڑا سا دیتے ہیں، اور جو آخرت کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم اسے اور اضافہ کر کے عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ اپنی عاقبت کا سوال کرو، اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو یہ مانگو کہ مولا میری عاقبت کو اور میری آخرت کو بہتر فرما۔ 7واں سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میری نجات ہو جائے۔ قربان جائیں، شاعر خدا ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، لیکن نجات کی فکر ان کو بھی ہے، جبکہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں جو جتنا مقبول ہوتا ہے اسے اللہ عز و جل کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ تو آپ نے
سوال کیا کہ میں کیا کام کروں جس سے میری نجات ہو جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ اور سچ بولو، جس کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دو چیز لازم کر لے، صدق مقال اور رزق حلال، یعنی جب بھی بولے سچ بولے اور جو بھی کھائے حلال کھائے، بس یہی اس کے لیے نجات کے لیے کفایت کر جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً سچائی ایک ایسی خوبی ہے کہ بندہ جب اسے اپنا لیتا ہے تو دنیا میں بھی وہ بہت سی تکالیف سے نجات پاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے نجات ہی نجات ہے۔ لہذا رزق حلال آج اس کی بہت کمی نظر آتی ہے۔ لوگ رزق کے لیے نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ وہ رزق جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا، ارشاد کیا گیا کہ حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ پھر انہوں نے عرض کیا سرور کیا ہے؟ سرور چونکہ ایک خوشی ہوتی ہے، سرور کہ انسان دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں سرور یہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت مل جائے تو یہ سرور نہیں ہے، یہ خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے دنیا کی وہ نعمت جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے جب ہاتھ سے جاتی ہے تو غمگین کر کے چلی جاتی ہے۔ کوئی بھی نعمت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ دنیا کے اسباب ہو، کوئی بھی دنیا کی نعمت ہمیں ملتی ہے تو وہ ملنے کے وقت خوش کرتی ہے، لیکن جب ہاتھ سے چھوٹتی ہے تو ملنے والے کو غمگین کر کے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو سرور کہا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ خوشی یہ ہے ہی نہیں جو اپنے بعد غم کے راستے رکھے، جو اپنے بعد تکالیف کے راستے رکھے۔ تو اس لیے حضرت مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ حقیقتاً سرور کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت، حقیقی سرور تو جنت ہے، اور جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو جنت مل گئی کبھی اس سے پھر لی نہیں جائے گی۔ جس کو جنت عطا کر دی گئی، درود پاک رضی اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ جنت ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جس نے اس کو دیکھا ہو، اور نہ کوئی ایسے کان ہیں جس نے اس کو سنا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا دل ہے جس پر جنت کا خیال گزر سکتا ہو۔ اس لیے کہ ہم جب جنت کا نام سنتے ہیں تو بہت سے تصورات ہمارے خیال میں آتے ہیں، جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی، انسان کے لاکھوں خیالات سے ماورا جنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر وہ جگہ جہاں کوڑا رکھا جائے، بھئی گھوڑے کو ہانکنے کے لیے جو کوڑا ہوتا ہے، وہ جگہ عموماً گھر کے اندر، یہ ایک مثال بیان کی گئی، ورنہ جنت میں کوئی کوڑا رکھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک مثال دی گئی ہے کہ عموماً جو لوگ گھوڑ سواری کرتے تھے، جیسے آج کے زمانے کے اندر بائک کی چابی آپ کہاں لٹکاتے ہیں؟ بالکل ایسی جگہ پر کہ نکلتے وقت اینی ٹائم آپ کو وہ چیز فوراً مل جائے اور آپ فوراً جس کام کے لیے مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ ایسے ہی پہلے کے زمانے کے لوگوں کے پاس گھوڑے ہوتے تھے، سواریاں ہوتی تھی، تو وہ اس کے چابکوں کو اس کے کوڑے کو ایسی ہی جگہ لٹکاتے جو فوراً کام آئے، اور وہ ایک اہتمام کی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ ایک ہوتا ہے اہتمام کی جگہ جہاں آپ نے آرام کے لیے متعین کر رکھی ہے، جیسے آج کے زمانے میں آپ کا بیڈ روم، آپ کا وہ کمرہ جہاں کوئی دوسرا جلدی سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کو عموماً ایسی جگہ پر نہیں رکھا جاتا بلکہ ایک عام جگہ پر ان چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا
کہ جنت میں جو جگہ کوڑا رکھنے کی ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو اب دنیا کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک آج ہی میں نے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخرت میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور واپس نکالو تو کتنا پانی انگلی کے ساتھ آئے گا، بس وہی پانی جو آپ کی انگلی کے ساتھ آیا ہے وہ پانی ہے، وہ دنیا ہے، اور سمندر وہ آخرت ہے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ حقیقی سرور اور حقیقی خوشی وہ جنت ہی ہے، کہ انسان کو حقیقی خوشی جو حاصل ہوگی وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہی حاصل ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی جتنی خوشیاں ہیں وہ ساری کی ساری خوشیاں غم لانے والی ہے۔ ہر خوشی اپنے بعد غم لے کر آتی ہے، ہر خوشی اپنے بعد تکلیف لے کر آتی ہے، لیکن جنت کی خوشی ایسی خوشی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی راحت کو بتانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا وہ شخص جسے دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان کیا گیا ہو، سب سے زیادہ جس کو تکلیف دی گئی ہو، سب سے زیادہ جس پر ظلم ڈھائے گئے ہوں، قیامت کے دن رب عز و جل کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جائے گا اور صرف جنت کے اندر ایک لمحہ کے لیے اسے گزارا جائے گا، اور وہ گزارنے کے بعد اسے باہر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کوئی تکلیف تمہیں دنیا کے اندر پہنچی تھی؟ تو جنت کے اس ایک لمحہ گزارنے میں دنیا کی وہ ساری تکلیف کو بھول جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دھوپ کے اندر گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے آئے اور کہیں ایسی والا روم آپ کو مل جائے تو وہ ساری تکلیف ایک ہی لمحے میں دور ہو جائے گی اور ساری غم کو بھول جائیں گے اور سکون کا سانس لیں گے۔ بس بلا تمثیل اس بات کو سمجھیے، اس لیے کہ جنت کی باتوں کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال پیش کی نہیں جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ نے سماعت کیا کہ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال اور تصور بھی دل پر گزر نہیں سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پریشان شخص کو جنت میں ایک مرتبہ داخل کر کے نکال کر جب پوچھا جائے گا کہ کبھی کوئی دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تھی، تو وہ ایک ہی لمحہ کے آرام کے اندر دنیا کی ساری تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ تو یہ ہے جنت جو ایک مرتبہ ملے گی تو کبھی لی نہیں جائے گی۔ اس لیے جب مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سرور کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی سرور جنت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سستے دام ہمیں عطا فرمائی ہے، بہت سستے مول میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ 5 وقتہ نماز پڑھیں، صدق مقال رزق حلال کو اپنائیں اور جنت میں چلے جائیں، سچ بولیں اور اللہ کی اطاعت کریں، دنیا کی یہ تھوڑی سی زندگی اس کی فرما برداری میں گزار دیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت کو حاصل کر لیں، ایسی نعمت کو حاصل کر لیں کہ جو نعمت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا دام چکائیں، اپنے ہاتھ ہی خالی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ جنت بہت سستے داموں ہمیں مل جائے گی، ورنہ نہ تو ہمارے پاس عمل ہے، اور عمل ہے تو وہ ریاکاری سے خالی نہیں ہے، خلوص ان میں نہیں ہے۔ یہ رب کا فضل ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے حقیقی سرور۔ اس حقیقی سرور کے لیے کوشش کیجیے۔ ہم بڑے کم عقل لوگ ہیں کہ دنیا کے عارضی سرور کے لیے کوشش کرتے ہیں، عارضی سرور کے لیے اپنی پوری زندگی کو لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیر قبر میں لٹک رہے ہیں تب بھی کاروبار کی سوج رہی ہے، تب بھی نفع نقصان ہمارے دل و دماغ میں ہے، تبھی کبھی ادھر منہ ڈالتے ہیں کبھی ادھر منہ ڈالتے ہیں، لیکن اس جنت کی طرف اتنی عمر کے ہونے کے بعد بھی ہمیں جو ہے رغبت نہیں ہوتی اور ہم اس کے لیے عمل نہیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے جو عمل ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے عمل کیسے ہیں۔ ہم نے نمازیں بھی صرف عادت کی بنیاد پر پڑھ رکھی ہے کہ بھائی وقت ہو گیا ہے ایک عادت پڑھی ہے نماز پڑھ لی، نہ خشوع کا ٹھکانہ ہے نہ خضوع کا ٹھکانہ ہے، نہ اللہ کی یاد ہے۔
نہ کوئی فکر آخرت ہے، ہر وقت دنیا کا خیال ہے، اور نماز بھی جیسے تیسے پڑھی اور پڑھ کر چلے گئے۔ جبکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اپنے رب کی اس جنت کی طرف اور اس مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کیپیسٹی میں آسمان و زمین سما جائیں گے۔ وہ کشادہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار فرما رکھی ہے، جو کہ حقیقی سرور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حقیقی سرور جو ہے وہ جنت ہے۔ حضرت مولا کائنات نے آخری سوال کیا کہ راحت کیا ہے؟ انسان کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے اور پھر جب وہ خوشی والی نعمت میں مگن ہو جاتا ہے تو اسے پھر راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو راحت کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راحت وہ اللہ کا دیدار ہے جو جنت میں جنتیوں کو عطا کیا جائے گا، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور ایک ایک جنتی کو اتنا دیا جائے گا جیسے یہ دنیا 10 گنا ہو جائے۔ 10 گنا دنیا کے برابر جنت کے ادنا درجے والے کو دیا جائے گا۔ اعلیٰ درجے والوں کی تو مثال ہی نہ پوچھئے، ادنا درجے والا جو جنتی ہوگا اس کو دنیا کا 10 گنا جنت میں عطا کیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں کہ اس سے بھی زیادہ دنیا یہ جو آج ہیں، جو ہم کروڑوں اربوں روپے کو دیکھ کر ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں یا سن کر ہوش ٹھکانے نہیں رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اطاعت گزاروں کو، اپنے ماننے والوں کو اور اپنے فرما برداروں کو جو سب سے ادنا جنتی ہوگا یہ 10 دنیا سے کئی گنا زیادہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو کیا میں تم پر اور اپنا فضل نہ کروں؟ تو بندے کہیں گے مولا اب اس سے بڑھ کر اور کون سا فضل ہوگا؟ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہ کر دیا؟ کیا تو نے ہمارے گناہوں کو بخش نہ دیا؟ کیا تو نے ہمیں ایسی جنت عطا نہ کر دی؟ اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہوگی؟ ابھی بندے اپنے رب سے یہ گفتگو کر ہی رہے ہوں گے کہ حجاب عظمت ہٹا دیا جائے گا اور بندے ڈائریکٹ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہوگی تو وہ دیدار الہی ہوگا، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی۔ اب یہ کیسے ہوگی؟ رب تبارک و تعالیٰ تو زمان و مکان سے پاک ہے، لیکن دیدار الہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق ہے، جنت میں ہر مسلمان کے لیے حق ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہوگی، کس طریقے سے ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب زیارت کریں گے تب بتا دیں گے، اس لیے کہ زیارت ہونا ہی ہونا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کو راحت کہتے ہیں، کہ یہ ایسی راحت ہوگی کہ اس سے بڑھ کر جنتیوں کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ 9 سوالات تھے جو مولا کائنات نے صدقہ کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے تھے، اور وہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم رسول سے سرگوشی کرو، پرسنل مسائل پوچھو، تو اپنے پرسنل مسائل سے پہلے، ان سے سرگوشی کرنے سے پہلے، آہستہ گفتگو کرنے سے پہلے صدقہ ادا کرو۔ تو مولا کائنات نے صدقہ ادا کر کے یہ 9 سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیے تھے، جس کے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ جس کو جو سوال کرنا ہے وہ کرے، اسے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الغرض اس سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان یگانہ معلوم ہوئی کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے خصوصی چیزیں حاصل ہوئی ہیں، اور حضرت مولا کائنات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل کے اس حکم پر عمل کیا جس حکم پر کسی بھی صحابی کو عمل کرنے کی سعادت نہ ملی، اور وہ یہ تھا کہ حضور سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا، اور یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوئی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عرب کے سردار کو بلاؤ. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں موجود تھی. عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ کیونکہ یہاں مولا کائنات کو بلایا جا رہا تھا کہ جاؤ علی جو عرب کے سردار ہیں ان کو بلاؤ. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تو ساری اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی سارے عرب کے سردار ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات کو بلایا گیا اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاؤ انصار صحابہ کو بلاؤ، یعنی وہ صحابہ کرام جو پہلے سے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، ان صحابہ کو بلایا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کی جماعت سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس بات پر عمل کر لو تو کبھی بھی راستے سے نہ بھٹکو گے؟ کیا میں وہ بات تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہدایت کے طلبگار تھے. اللہ کی بارگاہ سے انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا، بس یہی تھا کہ جب تک زندہ رہیں ہدایت پر رہیں، گمراہیت قریب سے قریب تک نہ آئے. یہ تو ہم اور آپ ہیں جنہیں اپنے ایمان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ایمان سے بالکل بے پرواہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور دشمنان اسلام ایمان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات تو آپ بتائیں ہمیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا علی، سنو یہ علی ہیں. حضرت مولا کائنات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو یہ علی ہے، لہذا میری محبت کے ساتھ ان سے بھی محبت کرتے رہو. یعنی اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان سے بھی محبت کرتے رہو اور میری عزت کے ساتھ ان کی بھی عزت کرتے رہو. جب تک یہ چیز رہے گی، یعنی علی سے محبت رہے گی اور علی کی عزت رہے گی، میری عزت اور میری محبت کے ساتھ تم ہدایت پر قائم رہو گے. اور اگر میری عزت اور میری محبت کی لیکن علی سے بغض رکھا تو پھر ہدایت سے ہٹ جاؤ گے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی بات کہے تو وہ بات بھی حق ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکل ہی نہیں سکتا. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. حضور کی شان بیان کی گئی. ہم اور آپ بولتے ہیں جو ہمارے دل میں بات آتی ہے، ہم بولتے چلے جاتے ہیں، لیکن حضور کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ جو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی یہ بولا کرتے ہیں. تو حضور کا یہ فرمانا ہی کافی تھا، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ جبریل نے بذریعہ وحی مجھے بتائی. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دو کہ اگر وہ ہدایت پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو میری محبت کے ساتھ علی سے محبت کرے اور میری عزت کے ساتھ علی کی عزت کرے. جب تک یہ چیز ہوگی وہ ہدایت پر قائم رہیں گے. پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ایک روایت کے مطابق 13 رجب المرجب، حالانکہ علماء کا اختلاف بھی ہے اس میں، لیکن ایک روایت کے مطابق یہ کہ 13 رجب المرجب یعنی آنے والا کل کا دن یہ مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی میں تشریف لائے اس وقت جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 30 سال کی ہو چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 30 برس کے تھے حضرت مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی والدہ محترمہ ہے انہوں نے اپنے والد کے نام پر حضرت مولا کائنات کا نام حیدر رکھا، اس لیے کہ اسد یہ شیر کو کہتے ہیں اور حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، تو ان کے والد کا نام تھا اسد، تو اسی کی مناسبت سے آپ نے حضرت مولا کائنات کا نام اسد رکھا اور ان کے والد گرامی جناب ابو طالب نے ان کا نام علی رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی یہ اللہ کے شیر ہیں. تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے
کہ بہت سے صحابہ وہ ہیں جو جوان ہو کر حضور کی آغوش تربیت میں آئے، لیکن مولائے کائنات پیدا ہوتے ہی حضور کی تربیت میں تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے اور حضور کو اس بات کی خبر دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی شہادت کی انگلی حضرت مولائے کائنات کے منہ میں ڈال دی اور چوسنے لگے۔ پھر حضور نے اپنی زبان مبارک ان کو چسائی تو چوسنے لگے، یہاں تک کہ زبان باہر نکالی تو مولائے کائنات سو گئے۔ اور جب دوسرے دن دودھ پلانے کی باری آئی تو لوگوں نے جو ہے دودھ پلانے کی دائی کا انتظام کیا، لیکن حضرت مولائے کائنات نے کسی چھاتی کو قبول نہ کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ تشریف لائے آپ نے پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی تو حضرت مولائے کائنات زبان مبارک سے چوسنے لگے۔ اور یہی حضرت مولائے کائنات کا دودھ پیتے زمانے میں جب تک اللہ نے چاہا دستور رہا کہ وہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان فیض ترجمان سے فیض حاصل کرتے اور اسی پر ان کا شیر خارگی کا زمانہ گزرا کرتا تھا۔ تو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم و حکمت کا چشمہ عطا کیا اور وہ طاقت عطا فرمائی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ کرتے جب تک حضرت علی موجود نہ ہوتے فیصلہ نہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی پر ان کو وہ اعتماد تھا کہ حضرت علی کی موجودگی میں اگر کوئی فیصلہ ہوا اور اگر وہ غلط ہوگا تو حضرت علی فوراً اس کو صحیح کر دیں گے۔ اس لیے مولائے کائنات کی ذات پاک سے نہ جانے کتنے فیصلے صادر ہوئے، کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ غلط ثابت نہ ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان کا اثر تھا جو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے مولائے کائنات کو فیض عطا فرمایا تھا، غرض کی حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کی محبت یہ ہمارے لیے اصل ایمان ہے، علامت ایمان ہے۔ لیکن آخری بات محبت علی کے تقاضے کو سنتے چلے جائیں کہ محبت علی کا تقاضا کیا ہے۔ اگر حضرت علی سے سچی محبت ہے تو حضرت علی جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرنا لازم ہے۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی جمع نہیں ہو سکتی ہے، یعنی مجھ سے محبت کرتا ہو اور ابو بکر و عمر سے دل میں عداوت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حضرت علی سے محبت کرتا ہو تو شیخین کریمین سے بھی محبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوب کے تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ